الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 4، 5 اور 6 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ دے دیا کرو۔ فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، اور وہ اپنے خوشی سے تمہیں کچھ چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، اسے ذوق شوق سے کھا لو۔ اب یہاں سے پچھلی آیات میں نکاح کا تذکر آیا تھا کہ تم عورتوں کے ان کی ذمہ داری اٹھانے کی غرض سے تم 2 3 3 اور 4 4 نکاح بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ اسی سے ریلیٹڈ بات جو ہے وہ صدقات کے حوالے سے، یعنی کہ مہر کے حوالے سے آئی ہے۔ یہاں پہ مہر کے لیے لفظ صدقہ اللہ نے یوز کیا، مہر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن تمام مترجمین اس بات کے متفق ہیں کہ اس سے مراد اصل میں وہ مہر ہی ہے جو عورت کو دیا جاتا ہے، لیکن ان کو صدقے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور صدقے کی ٹرم جو ہمارے ایک گہری ٹرم ہے، اس کے بڑے یعنی کہ مفہوم بنتے ہیں، لیکن جو کامن چیز سمجھ میں آتی ہے، صدقہ اصل میں بیسکلی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کچھ میرے سمجھ میں آیا کہ کوئی چیز صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دے دی جائے، اس سے کوئی واپسی لینا مقصود نہ ہو، کوئی اس سے بدلہ لینا مقصود نہ ہو، تو ہر چیز جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر دے دی جائے اس کو صدقہ ہی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا ہی ہے، چاہے کسی کو راستے سے پتھر ہٹا دینا ہی، جو بھی کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کر دیا جائے گا اور اس سے کوئی بدلہ نہیں، اس سے کو تو متوقع نہیں کیا جائے گا، صرف اللہ کی رضا مقصود ہوگی، وہ چیز صدقے کے اندر ہی چلی جاتی ہے اصل میں۔ تو یہاں پہ بھی یعنی کہ حق مہر دیا جا رہا ہے، اس سے مراد کوئی بدلہ لینا نہیں ہے، اس سے کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کیا کہنا چاہیے کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملے، یہ بالکل ایک تحفے کے طور پہ اس کو دیا جاتا ہے، اس میں کوئی سودے بازی والی بات نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے صدقے مہر کی کوئی رقم بھی مقرر نہیں کی گئی، جو جس حیثیت کا ہے اس حیثیت کے مطابق اس کو دے گا، کیونکہ اس نے تحفہ دینا، گفٹ دینا ہے، تو ہر جو صاحب حیثیت وہ اپنے حیثیت کے مطابق دے گا، جو کم حیثیت والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، کوئی اس کا معیار جو ہے وہ مقرر نہیں کیا گیا۔ اور اس بات کہا کہ ٹھیک ہے اپنے مرضی سے کچھ چھوڑ بھی دیں تو وہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے جائز ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور جو بے وقوف ہوں، یعنی کہ جن کا مینٹل لیول اس حد نہ پہنچا ہو کہ اپنے مال کو سنبھال سکیں، تو ان کا مال ان کو مت دو جس کا قیام، جس کا ذمہ دار اللہ نے تمہیں بنایا ہے۔ یعنی کسی کا مال ہے، کوئی بے سہارا ہے، ایسا یتیم کا معاملہ چل رہا ہے یا بے سہارا عورتوں کا معاملہ چل رہا ہے، اگر تم دیکھتے ہو کہ وہ مال سنبھالنے کے قابل نہیں ہے تو اس مال کی تم حفاظت کرو، اس کے حوالے نہ کرو جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو کہ اس کو سنبھال نہ سکے۔ مگر ورزقوہم فیہا، ان کو اس میں سے کھلاؤ، وقسوہم، ان کو پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، ان کو بہترین بات سکھاؤ، یعنی کہ ان کو ٹرینڈ کرو اچھے طریقے سے، ان کو اس قابل بناؤ کہ اپنے مال کو سنبھالنے کے لائق ہوں۔ جب تک وہ لائق نہیں ہوتے تم ان کے مال کی حفاظت کرو اور ان کو اسی میں سے کھلاؤ بھی، پہناؤ بھی، ان کے اوپر ان کو خرچ کرو اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بات کرو۔ اور میں کہ وابتلوا الیتامی، اور یتیموں کو جو بے سہارا ہیں ان کو آزماتے رہو، ان کو آزمائش کرو، حتی اذا بلغوا النکاح، جب تک وہ نکاح کے حد تک پہنچ جائیں کہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، جب تک ان کو تم آزماؤ، اس کو دیکھو کہ واقعی اس چیز میں اس قابل ہوگے کہ نہیں ہوگے۔ فإن آنستم منہم رشد، اگر تم ان کے اندر بھلائی دیکھو کہ ہاں یہ اب اس لائق ہیں کہ اپنے مال کو استعمال سکتے ہیں اور اچھے کنڈیشن میں یعنی کہ وہ آ گئے ہیں، پھر کیا ہے کہ فدفعوا الیہم اموالہم، پھر ان کا مال ان کی طرف تم لوٹا دو، یعنی کہ ان کو آزماتے رہو کہ ابھی کس قابل ہوئے نہیں ہوئے، ان کو جانچتے پرکھتے رہو، اور جب تم دیکھو کہ ہاں ابھی اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں، بھلائی کے حد تک چلے گئے کہ اپنے مال کو سنبھال لیں گے، تو پھر تم ان کے حوالے کرو۔ ولا تاکلوها اسرافا وبدارا، اس کو جلدی جلدی کھانے کھلانے کی کوشش نہ کرو، ان یکبروا، کہ یہ بڑے ہو جائیں گے، کہ ان کے بڑے سے پہلے پہلے ان کو کسی طریقے سے مال کو غبن کرنے کی کوشش کرو، ایسا نہیں کرنا ہرگز بھی۔ ومن کان غنیا، اور جو کہ غنی ہو، بے پرواہ ہو، جس کو مال کی ضرورت نہ ہو، فلیستعفف، تو وہ اس سے بچ کے رہے، ایسا مال پر ہرگز وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے، جو مال کی وہ حفاظت کر رہا ہے بالکل فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے اس کی حفاظت کرے، ان کے حوالے کرے۔ ان کا نا فقیراں، جو کہ
محتاج ہو اس چیز کا کہ وہ خود بھی یعنی کہ بہت محتاج ہے، مال کی حفاظت بھی کرنا اس کی ذمہ داری ہے، پھر کیا ہے فلیأکل بالمعروف، تو اس میں اچھے طریقے سے تھوڑا بہت وہ استعمال کر سکتا ہے جتنا کہ وہ محتاج ہے۔ یہ بڑا ایک سمجھنے والی کی بات ہے، بڑے محتاط لے کے رہ کے چلنے والی بات ہے کہ اللہ نے اجازت بھی دی ہے کسی حد تک، لیکن بالکل جو محتاج ہے اس کو، جو محتاج نہیں ہے وہ تو ہرگز اس میں سے استعمال نہ کرے۔ یتیم کا بے سہارا کا مال ہے، خالص امانت کے طور پہ اس کی حفاظت کرے، اس میں سے ان کو کھلائے جن کا وہ ہے، خود اس میں سے بالکل لینے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن جو محتاج ہے وہ اس میں سے کسی حد تک استعمال کر سکتا ہے، ابھی اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے، وہ جانے، اللہ جانے، اللہ تعالیٰ خود اس کے اور حساب لے گا کہ وہ کتنا محتاج تھا، کتنا نہیں تھا، کتنا اس نے کھایا، کتنا نہیں کھایا، اس خوف کے ساتھ وہ استعمال کرے کہ اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب ان کے حوالے کرو تم ان کے مال کو، اموالہم، ان کے مال کو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو پھر گواہ کر لو ان کے اوپر، یعنی کہ جو بھی مال کا لین دین ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر گواہی کا ضرور بیان کرتا ہے کہ گواہوں کے سامنے یہ مال ہونا چاہیے، جو بھی دنیائی مال ہوتا ہے لین دین کا اس میں جو ہے اس کے گواہ کو ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ غلط فہمی کا اس میں امکان ہو جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، مکر جاتا ہے، 100 مسئلے مسائل دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ گواہی کو اللہ تعالیٰ ضرور ایسا موقع پہ جو ہے وہ سامنے لاتا ہے کہ جو بھی مال کا لین دین والا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لو، گواہ کر لو، کسی نہ کسی طرح کا ثبوت ہونا چاہیے کہ کل کو کوئی اس میں جھگڑا نہ پیدا ہو۔ اب میں کہ وکفیٰ باللہ حسیبہ، اللہ تعالیٰ تو حساب کرنے والا کافی ہے، یعنی کہ اللہ کے نظر میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ تو حساب کر لے گا، قیامت کے دن میں اس کا جواب دینے، اگر کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی تو وہ تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا، اللہ کے اس کا جواب دینا ہی دینا پڑے گا۔ لیکن دنیاوی معاملات کو امن و امان کے ساتھ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ضرور تذکرہ کرتے کہ آپس میں گواہ کر لو، لکھ لو، جو بھی ایسا معاملہ کرو جس سے کہ تمہارا لین دین صاف شفاف ہو، تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ تو بہرحال فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس میں جو سمجھنے لائق باتیں ہیں وہ یہی ہیں۔ ایک تو بیویوں کا مہر کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو خوشی کے ساتھ دو، یہ تمہاری طرف سے تحفہ ہے، گفٹ ہے، کوئی صدقے سے تعبیر کیا گیا، اس میں یعنی کہ کوئی احسان کرنے والی بات نہیں ہے کسی کے اوپر۔ ہاں اس میں اگر وہ خود چھوڑتی ہیں کچھ تمہیں معاف کرتی ہیں وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اجازت دی کہ وہ تم استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد یہاں پہ بات بتائی گئی مال کے حفاظت کے لیے کہ جو یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، عورتیں چاہے بچے، جو بھی بے سہارا لوگ ہیں، ان کا مال جو ان کو ملا ہے اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ خود اس قابل نہیں ہو جاتے کہ اپنے مال کی حفاظت نہ کر سکیں، اور اس وقت تک تم ان کے مال کی حفاظت کرو۔ جب دیکھو ان کو ساتھ پرکھتے رہو، آزماتے رہو، ان کی ٹریننگ بھی کرتے رہو، قول و معروف ان کو کہا کہ دنیا کی ان کو بات ان کو بتاؤ، ان کو اس قابل کرو کہ اپنے مال کی حفاظت کے لائق بنے۔ جب اس قابل ہو جائے تو پھر مال ان کے حوالے کیا جائے، حوالے کرتے وقت بھی ہے گواہ کر لیے جائیں، اور جلدی جلدی سے وہ کھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ جو محتاج بھی ہے اس کو کسی حد تک معروف طریقے تھوڑا بہت اس میں سے کھا سکتا ہے، جو غنی ہے وہ تو ہرگز نہ کھائے اس کے اندر سے، اور جو محتاج بھی ہوگا وہ اس خوف کو رکھے کہ اللہ کے آگے اس کا جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔